اگر ہم موضوعاتی طور پر سن 1900 سے ذہین ترین افراد کو آج کی دنیا میں لے آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران زدہ ہو جائیں گے کہ جن مسائل نے انسان کو صدیوں سے پریشان کیے رکھا تھا، ہم نے ان کا حل بڑی حد تک تلاش کر لیا ہے۔ صرف 100 سال پہلے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وراثت اگلی نسلوں کو کیسے منتقل ہوتی ہے یا ایک خلیہ کیسے تقسیم ہو کر پورا جاندار بن جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ایٹم کی اندرونی ساخت بھی ہوتی ہے، حالانکہ خود لفظ ایٹم کا مطلب ناقابل تقسیم ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کائنات یا زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ آج بنیادی دریافتوں کی بدولت ہم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں یا کم از کم کوشش کر سکتے ہیں۔ ان جوابات نے ہمارا کائنات کے بارے میں اور خود اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں تصور بدل کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ بھی بنیادی سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ تقریباً ہر ایجاد کے پیچھے ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی دریافتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بنیادی دریافت صدیوں پرانی ہوتی ہے۔ نیوٹن کے قوانین حرکت سمجھے بغیر جیٹ انجن یا راکٹ ایجاد کرنا ممکن نہیں تھا۔ ان 100 سالوں میں سائنس کے کئی بڑے لمحات آئے، جیسے ڈی این اے کی ساخت دریافت کرنا، لیکن خود یہ دریافت بھی ڈارون اور مینڈل کی وجہ سے ممکن ہو سکی، اور اس نے بعد میں بائیو ٹیکنالوجی کا دروازہ کھول دیا۔ آج ہم انسان کے مکمل ڈی این اے، جسے جینوم کہا جاتا ہے، اس کا بآسانی جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ جینیاتی بیماریاں کیسے لاحق ہوتی ہیں اور انہیں کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک بچی کے جینز میں تبدیلی لا کر اس سے لاحق کینسر کا مرض دور کر دیا۔ تاہم انسانی جنوم اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ابھی حال میں ہی شروع کیا ہے کہ جین کیسے ماحول کے ساتھ مل کر ہمارے جسم کا نظام چلاتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری نے ہمیں بتایا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ 100 سال قبل اس کا جواب صرف مذہب ہی دے سکتا تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ کائنات جامد نہیں بلکہ مسلسل پھیل رہی ہے اور کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ آغاز میں تمام مادہ ایک ہی جگہ پر مرکوز تھا اور کائنات ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں وجود آئی۔ اس علم نے ہمیں بہت سے بڑے سوال کے جواب دینے کے لیے مواد فراہم کیا، اور وہ سوال ہے کہ ہر چیز کہاں سے آئی۔ اس سے ہمارا ننھا سا سیارہ مزید چھوٹا لگنے لگا ہے، تاہم ہمارے اندر جو علم کی تڑپ ہے اس نے ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے سے بچائے رکھا ہے۔ اپولو مشن سے لے کر کیسنی خلائی جہاز تک اور ہبل خلائی دوربین سے لے کر ثقلی موجوں کی دریافت تک، یہ تمام انکشافات ہمیں خلا کے بارے میں مزید سوالات کے جواب ڈھونڈنے پر اکساتے ہیں۔ آج ہم دنیا کو بڑی حد تک ایک الیکٹرانک اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر مختلف شکلوں میں علم کا ماخذ ہے، لیکن وہ اس بات کا بھی تعین کرتے جا رہے ہیں کہ ہم بقیہ دنیا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ آج کے دور کی ایک انتہائی عام چیز یعنی اسمارٹ فون بھی کئی بنیادی دریافتوں کی مرہون منت ہے۔ اس کے اندر موجود کمپیوٹر انٹیگریٹ چپ کی مدد سے کام کرتا ہے۔ خود انٹیگریٹڈ چپ بھی ٹرانزسٹروں سے بنی، جن کی دریافت کوانٹم میکینکس کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ فون کے اندر موجود جی پی ایس آئنسٹائن کے نظریہ اضافیات میں وقت کے تصور کی تفہیم پر کام کرتا ہے، حالانکہ ایک زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نظریہ عام زندگی پر کوئی بڑا اثر نہیں ڈال سکتا۔ اس وقت کمپیوٹر نئی دریافتوں میں مدد دے رہا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا دنیا کے بارے میں تصور بدلتا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان ایسی مشینیں موجود ہیں جو خود سیکھ سکتی ہیں اور ہماری دنیا کو تبدیل کر رہی ہیں۔ کمپیوٹر صحت اور سماجی میدانوں میں پیش رفت کے وسیع امکانات رکھتے ہیں اور جلد ہی اپنے درمیان بغیر ڈرائیور والی کار اور جدید روبوٹ دیکھ سکیں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہمیں ذہین مشینوں کو کس حد تک دخل اندازی کی اجازت دینی چاہیے۔ ایجادات اخلاقی طور پر نہ بری ہوتی ہیں نہ اچھی ہوتی ہیں، ہمارا استعمال انہیں اچھا یا برا بناتا ہے۔ ایک دریافت جس نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا وہ ایٹم کی تقسیم تھی۔ اس دریافت نے دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ایجاد کرنے کی راہ ہموار کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکمل تباہی کا خوف امن جاری رکھنے کی ضمانت ہے، لیکن یہ کوئی پائیدار حل نہیں ہے، جس کا ایک ثبوت شمالی کوریا کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف ایٹم کی تقسیم نے ہمیں توانائی کا ایک سستا ذریعہ بھی فراہم کیا ہے۔
سائنس خود ہمارے بارے میں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں جاننے کی جستجو کا نام ہے۔ اسی جستجو نے ہماری دنیا کے بارے میں تصورات بھی بدلے ہیں اور ہماری زندگیوں کو بھی بدل دیا ہے۔ آج ہماری عمریں 1900 کے مقابلے پر دگنی ہیں اور معیار زندگی بھی پہلے سے کہیں بہتر ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے استعمال نے صرف سائنسدانوں پر ہی اثر نہیں ڈالا، ان کا انحصار ثقافتی، معاشی اور سیاسی عوامل پر بھی ہے۔ سائنس انسانی علم کی فتح ہے اور اس کی تفہیم اور استعمال سے ہی ہمیں دور رس فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔